پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی کال پر فیصل آباد پیٹرول پمپ مالکان کا پیٹرول پمپ کل سے بند رکھنے کا اعلان۔ صدر رانا فیاض حسین کی شہباز منیر راشد عزیز کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا 2.5% کمیشن میں پمپ چلانا ناممکن ہو چکا، 5% کیا جائے۔ حکومت کے مطالبات نہ ماننے پر احتجاج کا اعلان کیا۔ ادھر شہری ممکنہ ہڑتال پر پیٹرول پمپس مالکان پر پھٹ پڑے، کہا پیٹرول کی قیمت میں ریلیف ملا ہی تھا، اب مالکان قیمت بڑھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جنگ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح مزید بلند، چنیوٹ سے پانی کے لگ بھگ 1.5 لاکھ کیوسک ریلے کی جھانگ کی جانب پیش قدمی۔ تریمو براج پر 60,000 کیوسک پانی رواں دواں، حفاظتی بند میں موجود کئی علاقے پانی میں ڈوبنے لگے۔ کھروڑا باقر، بستی ملنا سمیت متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ ادھر بھوانہ میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال، اڈا کپ، محمدی شریف، ٹھٹا نہرا و دیگر آبادیوں میں پانی داخل۔ موزہ ساحمل، فتح کوٹ تاجہ، نواں ٹھٹا کا زمینی رابطہ کٹ گیا، چارہ ختم، مویشی پال پریشان۔ بجلی کی بندش سے مشکلات میں اضافہ، اہل علاقہ کی انتظامیہ سے امدادی کارروائیاں کر کے راشن مہیا کرنے کی اپیل۔ فیصل آباد ڈویژن میں بادل کھل کر برس پڑے، شہریوں کو ہبس اور گرمی سے نجات مل گئی، نشیبی علاقے زیریاب۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ واسا کنٹرول روم کے مطابق سب سے زیادہ بارش گلستان کالونی میں 20 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کا مونسون میں اسکولوں کی دیکھ بھال پر بار اجلاس۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کا اسکول سربراہان کو بارش کے بعد نکاسی آب یقینی بنانے اور چھتوں کے پر نالے کلیئر رکھنے کا حکم، افسران کو اسکول کا معائنہ کرنے کی ہدایت۔ فیسکو کا پرانے اور خستہ حال میٹرز کی تبدیلی کا فیصلہ، ہدایت جاری۔ فیسکو کی خصوصی ٹیمیں خراب میٹرز کا تعین کر کے میٹرز تبدیل کریں گی، 10 سال سے زائد عرصے والے میٹر تبدیل کیے جائیں گے۔ بلیک آؤٹ کی صورت میں جینکو کی فیسکو کو بجلی فراہم کرنے کی پیشکش، جینکو نے پاور ڈویژن سے بجلی فراہمی کی اجازت طلب کر لی۔ جینکو اجازت ملنے پر گیس ٹربائن اور پاور پلانٹ سے فیسکو کو بجلی فراہم کرے گا۔ دھاگا مہنگا، بجلی بھی مہنگی، اوپر سے ریفنڈز کو لگ گئی بریک، ایسے میں کریں تو کریں کیا؟ فیصل آباد کے ایکسپورٹرز نے سر پکڑ لیے۔ ایکسپورٹر نے کہا بجلی کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ انڈسٹری کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ ہم خطے میں کمزور جبکہ دیگر ممالک ہم سے کئی گنا مضبوط ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد بائی پاس براستہ ستیانہ موٹر وے M3 تک 2 رویہ سڑک کے لیے 1,62,50,00,000 منظور۔ سڑک کی تعمیر کے لیے NOC جاری کرنے کی ہدایت، زمین کی خریداری کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے سیکرٹری CNW کو مراسلہ جاری کر دیا۔ چوبہ ٹیک سنگھ میں اولڈ ایج ہوم دارالامان اور صنعت زار کی عمارتوں کی تعمیر و مرمت شروع کر دی گئی، سڑکوں کے نئے سرے سے تعمیر کا بھی آغاز۔ وارڈن کے لیے رہائش گاہ اور خواتین سٹاف کے لیے نئے واش رومز بنائے جائیں گے۔ چوبہ ٹیک سنگھ میں فورینسک لیب کی تعمیر نو کی اسکیم، محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے 6,79,00,000 کا تخمینہ لاگت چیف انجینئر کو ارسال کر دیا۔ فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، مریض پریشان، اسپتال جگر کے سائز کی پیمائش کرنے والی مشین، فائبر اسکین سے محروم، جگر کے مریض پرائیویٹ اسپتالوں یا کلینک سے پیمائش کرانے پر مجبور۔ چوبہ ٹیک سنگھ میں 60% سے زائد نجی اسپتالوں کا خطرناک فضلہ بیماریاں بانٹنے لگا، نجی اسپتالوں میں فضلہ تلف کرنے کا انتظام ہی نہیں، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کا ادارہ نشیمن اور ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے لیے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ، محکمے نے حاجی کیمپ والی جگہ پر ادارہ نشیمن اور ریہیبلیٹیشن سینٹر تعمیر کرنے کی درخواست دے دی۔ نشیمن کا ادارہ سالانہ 30 لاکھ روپے کرایہ کی مد میں ادا کر رہا ہے۔
فیصل آباد ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پر یونٹری سروسز کا ضلع بھر کے افسران کو نوٹس جاری 108 کے بجائے فیلڈ میں لائیو لوکیشن شیئر کرنے اور ای پی آئی سے متعلق نظام چیک کرنے کی ہدایت۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کی ایف ٹی اے حکام کو تمام زیر کنٹرول کالونیوں میں موجود تجاوزات بارے تفصیلی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی ایف ڈی اے کو بلڈنگ بائی لاز پر عمل درآمد میں سختی اور خلاف ورزیوں پر قانونی کارروائی کا بھی حکم۔ فیصل آباد کے لیبر ڈپارٹمنٹ میں ڈیتھ اور میرج گرانٹ کے کیسز التوا کا شکار، کئی ماہ گزر گئے، متاثرین کو گرانٹ نہ جاری ہو سکی۔ میرج گرانٹ کے 1000، ڈیتھ گرانٹ کے 142 کیسز التوا کا شکار ہیں۔ پنجاب بار کونسل کا ضلعی و تحصیل بارز کو بار ووکیشنل کورس کروانے کا حکم، لائسنس کے لیے فرسٹ انٹیمیشن بھجوانے والوں کو بی وی سی کروایا جائے، مراسلہ جاری۔ فیصل آباد میں کورٹ فیس ٹکٹ غائب، کورٹ فیس ٹکٹس کی کمی سے وکلاء اور سائلین کو اپیلیں، نقل کے حصول سمیت دیگر عدالتی معاملات میں دشواری کا سامنا۔ وکلاء نے کہا 20 روپے کا ٹکٹ بلیک میں 25 سے 30 روپے میں بک رہا ہے، افسران نوٹس لیں۔ جھنگ میں غیر قانونی اراضی الاٹمنٹ پر اینٹی کرپشن میں مقدمے کا معاملہ، چیئرمین پی ٹی آئی کے بہن عظمی خان اینٹی کرپشن فیصل آباد میں پیش، 2 مقدمات بارے سوالات، عظمی خان کا میڈیا سے بات کرنے سے انکار۔ پٹواریوں کی بھرتی میں کرپشن کے الزام، سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج، مقدمہ سمندری کے محمد سفیان نے درج کرایا، مدعی محمد سفیان نے الزام عائد کیا کہ حافظ ممتاز نے غیر موزوں امیدواروں سے 22 لاکھ لے کر بھرتیاں کرائیں۔ جھنگ کی یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی غائب، 2 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا، چینی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی، چینی نہ ملنے پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا، شہری بازار سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور۔ فیصل آباد میں موسم گرما کے دوران بھی سوئی گیس بحران کم نہ ہو سکا، گھریلو صارفین کے لیے گیس کی سپلائی 16 گھنٹے تک معطل، چک 224 وزیر خان کے علاقہ غوثی آباد گیس کی بندش سے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، اہل علاقہ کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سی پی او فیصل آباد عثمان اکرم گوندل کا سمندری کا دورہ، مرکزی امام بارگاہ عباس اور جلوس کے راستوں کا جائزہ لیا، ڈی ایس پی ملک شاہد نے بریفنگ دی، سی پی او کی انتظامیہ کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں غیر ممنوعہ ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، چیئرمین ڈرگ کورٹ سید خالد جاوید بخاری کی جانب سے خلاف ورزیوں پر 6 افراد کو جرمانے کی سزائیں۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں جیل خانہ جات اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ قائمہ کمیٹی کا اجلاس، قیدیوں کو تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے کمیٹی ممبران متحرک، چیئرمین ڈاکٹر اشفاق نے کہا چاہتے ہیں قیدی قید کاٹ کر جب باہر آئیں تو وہ ذمہ دار شہری کے طور زندگی گزاریں۔ شورکوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل کی جانب سے امن واک کا اہتمام، امن واک میں مولانا آصف معاویہ، عمران رضا، شیخ ذوالفقار فوجی، ڈی ایس پی مہر حیات فرگانہ، مفتی نصیر الدین، الطاف حسین شاہ سمیت دیگر کی شرکت۔ دو محرم الحرام کی مناسبت سے فیصل آباد میں مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ شبیر میں مجلس عزا کا اہتمام، عزاداران امام حسین کی کثیر تعداد میں شرکت، ذاکر سید وزین عباس اور علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی نے حضرت علی علیہ السلام کی شان اور مصائب اہل بیت بیان کیے، مسجد علی علیہ السلام میں بھی مجلس عزا کا انعقاد، علامہ حسنین حیدر نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ محرم الحرام میں معصومان کربلا کی یاد میں نیاز اور لنگر تقسیم کرنے کے لیے پنجاب کا روایتی برتن کجی ٹوٹی کا استعمال، کاریگر نے بتایا کجی ٹوٹی
چکنی مٹی اور خاص مہارت سے تیار کی جاتی ہے۔ فیصل آباد میں تل کی فصل بھی میڈ بگ نامی بیماری کا حملہ۔ زرعی ماہرین کے مطابق تیل سے ملتا جلتا کیڑا فصل کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ پھول اور ڈوریا زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ نقصان سے بچاؤ کے لیے فصل سے پانی کی نکاسی ضروری ہے۔ مونسون میں باغات کے لیے شدید خطرہ پیدا۔ نمی بڑھنے سے سٹریس کنیکٹ سمیت دیگر بیماریاں پیدا ہونے کی خدشات بڑھ سکتے ہیں۔ زرعی ماہرین نے فی الفور زرعی ادویات کے استعمال کی ہدایت کر دی۔ اور چنیوٹ کا موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں نے کیا فوڈ اسٹریٹ کا رخ۔ پکوڑے، سموسے اور جلیبیوں کی دکانوں پر شہریوں کا رش۔ کہا موسم اچھا ہوا اور اس لطف اندوز نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔